کہ شعبان المعظم کی 15 کی رات حضور قبرستان میں جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دعا کرتے تھے۔ واہ واہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری سنت ہے، شعبان المعظم کی 15 کی رات قبرستان کے اندر جانا، سبحان اللہ اور جو لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے لیے دعا فرمانا۔ سبحان اللہ، تو حضور جاتے تھے، اور اس رات کے اندر ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو بڑے نفل آئے، حضور نے فرمایا جو بندہ اس رات میں 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 100 نفل پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے 1 سال تک اس شخص کی صرف نیکیاں لکھنی ہیں، گناہ نہیں لکھنا۔ جو بندہ اس رات میں 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے؟ 11 مرتبہ، حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے 1 سال تک صرف نیکیاں لکھنی ہیں، گناہ نہیں لکھنا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات، یہ جو پیر والے دن رات آ رہی ہے، پیر والے دن، پیر اور منگل کی درمیانی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب بارات شعبان المعظم کی 15 کی رات 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف 100 فرشتے روانہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فرشتے؟ 100 فرشتے۔ حضور فرماتے ہیں اس میں سے 30 فرشتے اس بندے کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ 30 فرشتے، جس بندے نے وہ 100 نفل پڑھی، میرا خیال ہے کہ جو لوگ 100 نفل پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو یہ 100 نفل پڑھنے چاہیے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کوئی دور تھا ہم بھی یہ نفل پڑھا کرتے تھے، اب جسم میں اتنی طاقت نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، مگر جن کے پاس طاقت ہے ان کو پڑھنا چاہیے، نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، اور جو بوڑھے طاقتور ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے جان سے، کیونکہ اب آپ نے فرمایا جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے ایک روایت سنائی نا کہ جو بندہ 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اس بندے کے 1 سال تک صرف نیکیاں لکھنی ہیں، کوئی گناہ نہیں لکھنا۔ اور یہ جو دوسری حدیث میں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں کتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھے؟ 10، تو اللہ اس کی طرف کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 100، تو ان میں سے 30 فرشتے اس بندے کو جنت کی خوشخبری دیتی ہیں، جنت کی خوشخبری کے لیے، اور 30 فرشتے اللہ اس بندے کی طرف بھیجتا ہے جو اس کو جہنم سے محفوظ کرتے ہیں، محفوظ کرنے کے لیے، اور 30 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ اس بندے کو جو دنیا کی آفتیں نازل ہوتی ہیں ان آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اب باقی کتنے فرشتے بچ گئے؟ 10 فرشتے۔ تو وہ 10 فرشتے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 10 فرشتے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف بھیجتا ہے کہ اس شخص کو شیطان کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 100۔ 30 فرشتے جنت کی خوشخبری کے لیے، 30 فرشتے جہنم سے محفوظ کرنے کے لیے، 30 فرشتے اس کے اوپر جو آفتیں نازل ہوتی ہیں ان سے اس بندے کو محفوظ رکھنا ہے، اور 10 فرشتے جو شیطان کے مکر اور فریب کے اندر بندہ گھر جاتا ہے اس سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے، ہر رکعت میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے؟ 10 مرتبہ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز کے متعلق 1 صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، 3 صحابی نہیں، 10 صحابی نہیں، 100 صحابی نہیں، 300 صحابہ کرام سے میں نے اس نماز کے متعلق خود سنا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے
بصرہ کے اندر امام حسن بصری کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 300 صحابہ کرام سے اس نماز کے متعلق سنا ہے، 300 صحابہ کرام سے جو اس نماز کی تعریف فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس نماز کی جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کے بدلے میں اس بندے کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ 70 حاجتیں، وہ ایک پہلے روایت تھی، اس سے پہلے ایک دوسری روایت، یہ تیسری میں آپ کو امام حسن بصری کا بتا رہا ہوں ان 100 نفلوں کے مطابق، کہ فرماتے میں نے 300 صحابہ کرام سے سنا کہ جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے، اس بندے کے اوپر اس رات 15 شعبان المعظم کی رات جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کے بدلے میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اور سب سے جو ادنا حاجت ہے، سب سے ادنا حاجت، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے ادنا حاجت ہے کہ اس کے اوپر 70 رحمت کی 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے جو بندہ یہ 100 نفل پڑھے، اور ہر نظر کے بدلے میں 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ کتنی حاجتیں ہو گئی؟ 4900 کی قریب 70 حاجتیں، ہر نظر کے بدلے میں 70 حاجتیں اس کی پوری فرماتا ہے، اور سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہ سب سے ادنا حاجت ہے، یہ سب سے ادنا حاجت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، اس رات کی بے انتہا برکتیں، یہ احادیث سے جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، تو جو لوگ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیں ان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔